دین وائبز، دین کی آواز۔ وہ صورت کی انسان کے دنیا اور آخرت کے سب مسئلوں کو حل کرنے والی۔ حدیث پاک میں ہے من قرأ نہارا کفاہمہ، یہ پورے یاسین کو دن کے شروع میں پڑھتا ہے، اللہ اس کے پورے دن کی پریشانیوں میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے اٹکے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ ومن قرأها لیلا غفر ذنبہ، اور جو اس کو رات کے وقت پڑھتے ہیں اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی بندے کو اپنے دل میں قساوت محسوس ہو، سختی محسوس ہو، تو وہ سورہ یاسین شریف کو پڑھے یا اس کو برتن پر زعفران سے لکھ کر اس کو پیے، اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس سورت کو قبرستان میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ وہاں کے جو موتا ہیں ان کے اوپر قبر کا عذاب معاف فرما دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو انسان کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا خوش نصیب ہے وہ لوگ جن پر یہ سورت اتاری جائے گی، خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے سینوں میں یہ سورت محفوظ ہوگی۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبانیں اس سورت کی تلاوت کریں گی۔ چنانچہ جنت میں جنتی عام قرآن مجید نہیں پڑھ سکے گا، صرف 2 صورتیں ہیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، اس کی تلاوت جنت میں بھی کر سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جب ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کو پڑھنے کے بعد حرم میں تشریف لاتے تھے تو کافر ٹولیے بنا کر بیٹھے ہوتے تھے اور بڑے غلط بانگ دعوے کر رہے ہوتے تھے، جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے ہمیں اگر مل جائے تو ہم تو اسے نہیں چھوڑیں گے، ہم تو یہ کریں گے، ہم تو وہ کریں گے، ہم تو فلاں کریں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کے قریب سے ہو کے آ بھی جاتے تھے اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اللہ ان کو اندھا اور بہرا بنا دیتے تھے، نہ وہ بات سن سکتے تھے نہ وہ دیکھ سکتے تھے۔ حضرت علی جان فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کے 10 فوائد ہیں، اگر کوئی بھوکا اس کو پڑھے اللہ اس کو بھوک دور کر دیتے ہیں، اگر پیاسا پڑھے اللہ اس کی پیاس کو دور کر دیتے ہیں، اگر کوئی بے لباس آدمی پڑھے اللہ اس کو لباس عطا فرما دیتے ہیں، اگر کوئی کنوارا اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھے اللہ اس کے لیے شادی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی خوف زدہ بندہ اس سورت کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ خوف کی حالت میں اس کو امن عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی قیدی اس سورت کو پڑھے اللہ اس کو قید سے رہائی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی مسافر پڑھے اللہ سفر میں اس کے ساتھ مدد فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے اور اس حال میں بندہ پڑھے اللہ یا تو وہی چیز واپس لوٹا دیتے ہیں یا اس کا کوئی بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر مریض کے پاس پڑھی جائے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر قریب المرگ بندہ ہو اس کے پاس پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ روح نکلنے میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ یہ 10 فوائد اس سورت کے پڑھنے پر ملتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس سورت کا کیا مرتبہ ہے۔ اگر کوئی بندہ خواب دیکھے کہ میں سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اخلاص والا آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں کوئی ایسا کام کروائیں گے جس سے اس کو عزت ملے گی لوگوں کے اندر، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ عطا کر دے۔ میں نے اپنے والدین کے زمانے میں سورہ یاسین کو بہت کثرت سے گھر میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔
گھر میں کوئی پریشانی آتی، کوئی مسئلہ آتا، تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کو مبینوں کے ساتھ پڑھو۔ قرآن مجید میں 7 مرتبہ مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شروع سے پڑھنا شروع کریں، پہلے لفظ مبین تک پڑھیں، پھر شروع کریں، پھر دوسرے مبین لفظ تک، پھر تیسری مرتبہ شروع کریں، پھر تیسرے مبین لفظ تک، پھر چوتھا، پھر پانچواں، 7 اس طرح کر کے پڑھیں اور پھر دعا مانگیں۔ تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنے بچپن میں اپنے والدین کو سینکڑوں مرتبہ مبین کے ساتھ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر جب بڑے ہوئے تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے پاس حاضری ہوئی تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ بھی جب کبھی کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرماتے تھے۔ تو جو عمل والدین میں نے زندگی میں دیکھا تھا بچپن میں، اس کو جوانی میں اپنے شیخ کی زندگی میں بھی دیکھا۔ تو مشائخ کے ہاں یہ معمول رہا ہے، بہت سارے لوگ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور پھر امویات والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ امویات والوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، زندگی کی پریشانی کے لیے سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو کفایت کرتا ہے۔ بعض لوگ مل کے 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم نے رائے ونڈ میں بھی یہ عمل دیکھا، کئی مرتبہ جماعت کے اکابر کہتے تھے کہ جی حالات اچھے نہیں، پریشانی آ گئی، تو سب لوگ 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں۔ تو 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے دعا مانگی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے تھے، حالات ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو یہ بزرگوں میں بہت کثرت کے ساتھ عمل ہے۔ حضرت علی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کے 10 فائدے ہیں۔ اگر اس کو بھوکا بندہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو سیر فرما دیتے ہیں، یہ بھوک دور ہو جاتی ہے۔ کوئی سخت بھوک کی حالت میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے سے بھوک دور کر دیتے ہیں، اور کوئی بندہ سخت پیاس کی حالت میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پھٹا ہوا لباس ہے اور اس کو نیا لباس چاہیے، وہ اگر اس سورت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیا لباس عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی کنوارا اس کو پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کے لیے شادی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ شادی کے انتظامات نہیں ہوتے، اور بہت ساری لڑکیاں بھی پریشان ہوتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں آتے۔ تو ان کے لیے کوئی اور عمل کرنے کی بجائے سورہ یاسین شریف کا معمول بنا لینا یہ بہتر ہے، چونکہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ خوف زدہ ہو اور سورہ یاسین شریف پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ قید ہو جائے اور قید میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ اس کو قید سے رہائی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی بندے کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ سورہ یاسین شریف پڑھے، اللہ گمشدہ چیز کو واپس دے دیتے ہیں یا اس کا کوئی بدل اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی دفعہ بچے گھر سے گم ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں گم ہو جاتی ہیں، تو سورہ یاسین شریف کا پڑھنا اس میں فائدہ دیتا ہے۔ اگر کوئی مریض ہو اور اس کے اوپر سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اس مرض کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر مسافر اس کو سفر میں پڑھے، اللہ تعالیٰ سفر کے دوران اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ اور 10واں فرماتے تھے کہ اگر قریب الموت کوئی بندہ ہے، اس کے قریب اس کو پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کے آسانی سے نکلنے کا جو ہے وہ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب دیکھے کہ میں سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہوں تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی 3 تعبیریں ہیں۔ پہلی تعبیر کہ دنیا میں اس کو ایسی نعمت ملے گی جو عزت والی ہوگی، یعنی انسانوں کے درمیان اس کو عزت ملے گی۔ اجرن کریم کا لفظ ہے نا، تو کریم والا اجر، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک تعبیر یہ ہے۔ اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہوگا،
ان کے ہاتھوں اس کو حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ اور تیسری تعبیر یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ خواب میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلص بندہ ہے، اللہ نے اس کو ریا سے محفوظ فرما لیا ہے۔ یہ وہ فضائل تھے جو ہمیں اور کئی ساری کتابوں میں سرچ کرنے کے بعد ملے، تو جی چاہا کہ ان فضائل کو آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے۔ یہ اثرات ہیں۔ ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، جو بندہ رات کے وقت اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو موذی چیزوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے تھے، رات کو جب گھر سے نکلنا ہوتا تھا تو مائیں اپنے بچوں کو بتاتی تھی کہ بچوں پہلے یہ آیت پڑھو پھر باہر نکلو تو سانپ بچھو اور موذی چیزیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ تو حضرت فرماتے تھے ہم ان کو پڑھا کرتے تھے اور ہمیں چیزوں کا نقصان نہیں ہوتا تھا۔ اس آیت کے عجیب اثرات ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں۔ اگر آدمی کسی بھی موذی چیز سے بچنا چاہے اس آیت کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ ہمیں سفر میں کئی مرتبہ مشکل پیش آتی ہے۔ ہمارے بیگ کے اندر کتابیں ہوتی ہیں مطالعے کے لیے، یا بیانات کے نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اور آج کل مختلف ملکوں میں ایئرپورٹ کے اوپر دینی لٹریچر جو ہے اس کی بہت زیادہ سختی ہے۔ یعنی ایسے تو کسی کے پاس سے اسلحہ نکل آئے تو اتنی سختی نہیں کرتے، جتنا دینی کتاب کوئی نکل آئے تو اس پر سختی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ دبئی ایئرپورٹ پر وہ چھوٹا بیگ تھا، ہینڈ کیری جس کو کہتے ہیں، اس میں بیانات کے پیپر تھے۔ تو جب پاسپورٹ چیک کروانے کے بعد ہم آگے نکلے تو مشین والے نے چیک کیا اور اس نے میرا بیگ کھول کر دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ بھئی یہ میرے نوٹس میں میں نے کتاب پڑھی اور جو مجھے پسند آئی بات وہ میں نے اس کے اوپر لکھ لی ہے۔ خیر وہ بندہ خاموش ہو گیا، اس نے بیگ بند کر دیا۔ جب آگے نکلے تو آگے ایک اور بھی چیک پوسٹ تھی، انہوں نے دوبارہ پھر بیگ کو چیک کیا۔ میں بڑا حیران، بھئی ایک دفعہ چیک کری ہے تو کافی ہے، دوسری دفعہ پھر چیک کیا۔ اب جب انہوں نے چیک کیا اور بیگ کھولا تو اس کے اندر کاغذات کو دیکھتے ہی پولیس والا فون کرنے بیٹھ گیا۔ اب میں حیران سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ، یہ اپنے کسی افسر کو بلاتا ہے یا کس کو بلاتا ہے اور اس کو کیا چیز نظر آ گئی جو اتنی اہم ہے کہ کسی کو بلانے کی ضرورت پڑ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون آ گئی اور اس نے آ کے میرے بیگ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ ایک کے کاغذ کو پڑھ رہی تھی۔ اللہ کی شان کی اس میں بخاری شریف کی جو اختتامی حدیث ہے اس کے نوٹس تھے۔ اس نے دیکھتے مجھ سے پوچھا یہ بخاری شریف کی آخری حدیث کے نوٹس ہیں؟ میں نے کہا اچھا تم تقریریں کرتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ پھر اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عالم ہو، یہاں بھی تقریریں کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تو میں یہاں پر 2 دن رکنے کے لیے آیا ہوں، پھر میں آگے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی کہ میں عالمہ ہوں اور مجھے انہوں نے صرف اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ میں لوگوں کے پاس جو دینی لٹریچر ہے اس کو دیکھوں اور ان کو یہاں پہ روکوں۔ پھر اس نے میرے سارے نوٹس دیکھے، ان کے عنوان پڑھے، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کسی خاص فقہ کے اوپر تقریریں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں مسائل کے بارے میں تقاریر نہیں کرتا، میں اصلاحی تقاریر کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کے دل میں نرمی ڈال دی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ اپنے بیگ کے اندر کاغذات نہ لے کے چلا کریں، آپ کو کسی دن ایئرپورٹ سے روک لیا جائے گا اور آپ کو جو ہے مشکل میں پڑ جائیں گے آپ۔ اب ہمیں فکر لاحق ہوئی کہ یا اللہ، یہ تو روز کا معاملہ ہے، کریں تو کیا کریں؟ پھر وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ آپ یہ نوٹس کیوں ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں؟ کتابیں آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ یہ 2-3 کتابیں تھیں۔ میں تو مطالعہ کرتا ہوں ہر وقت بیٹھ کے۔ پھر وہ حیران ہو کے پوچھ لگی کہ آپ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں؟
تو میں نے اسے کہا کہ اس عمر میں اب کتابیں نہیں پڑھوں گا تو کیا ویڈیو گیم کھیلوں گا بیٹھ کے؟ تو اس بات پہ وہ ہنس پڑی، کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں، تو میری جان چھوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد ہمیں پریشانی ہوئی کہ یا اللہ اب ان نوٹس کا کیا کریں، ہمیں ضرورت بھی پڑتی ہے، مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، کبھی یہ بیان کرو کبھی وہ بیان کرو، تو نوٹس کو ہونا بھی ضروری اور ہے بھی پابندیاں۔ تو ذہن میں خیال آیا کہ ہم قرآن مجید کی اس آیت کو کیوں نہ پڑھ لیا کریں۔ چنانچہ اس کے بعد تقریباً 8 سال ہو گئے یا 10 سال، میں جہاں جس ایئرپورٹ پہ بھی جاتا ہوں، جہاں بیگ چیک کرنے کی مشین ہوتی ہے یا عملہ ہوتا ہے، میں یہ آیت پڑھ کے ان پہ پھونک دیتا ہوں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ پچھلے پھر 8-10 سال میں کسی نے کبھی مجھے کھڑا نہیں کیا۔ تو جہاں آپ کو کسی موذی سے ایذا کا ڈر ہو، اس وقت یہ آیت اگر پڑھ دی جائے تو یہ انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ پھر ہم نے اس کا تجربہ اور بھی کیا کہ مثلا ایک بچی ہے، اس کی شادی ہوئی اور اب اس کو ساس بہت تنگ کرتی ہے، اس نے جینا حرام کیا ہوا ہے، یا اس کی لند ہے وہ اس کو تنگ کرتی ہے، تو ہم نے کہا کہ بھئی آج صبح صبح اٹھا کریں، فجر کی نماز بھی پڑھا کریں اور یہ آیت پڑھ کے ان پہ دم کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے حفاظت فرمائیں گے۔ ہم نے جتنے بندوں کو یہ بات بتائی 100% اس کا نتیجہ پایا، ہم نے ہر بندے نے کہا اللہ نے ہمیں ان کے شر سے نجات عطا فرما دی۔ پھر اس کا ایک اور بھی استعمال ہے کہ بعض بچیاں گھر سے نکلتی ہیں تو اوباش لڑکے ان کو تنگ کرتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں جو لڑکیاں جاتی ہیں، تو اگر وہ اس آیت کو پڑھ کے پھونک دیا کرے تو راستے میں کوئی ان کو تنگ نہیں کرے گا، کسی سے ان کو ایذا نہیں ملے گی، اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس آیت کے بہت سارے فوائد ہیں جو انسان ظاہری زندگی میں بھی حاصل کر سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔